السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور میرے دوست احباب اور جو بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں، آج ایک بہت ہی خاص مقصد کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ ایک دو دن سے مستقل میں ایک میڈیا کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ جس کو جہاں جیسے موقع مل رہا ہے وہ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کو اور وہاں کے افراد کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، یا پھر چاہے وہ جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو۔ بہرحال کافی ساری افواہیں اس وقت چل رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کو منع کرنے کے باوجود مرکز نظام الدین میں بھر لیا گیا اور اس کی وجہ سے کرونا سے افیکٹ ہوا، کافی سارے لوگ وہاں مر گئے اور کئی لوگ کرونا کے جو ہے مریض نکلے۔ مستقل ایسی ہی خبریں گشت کر رہی ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل یہ نہیں ہے، سراسر جھوٹ اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، میرا جو ہے اختلاف امارت اور شورا کا جو مسئلہ ہے، اس میں بالکل مولانا سعد صاحب کا مخالف ہوں، اور اس میں میرا اختلاف مخالف نہیں ہوں، ان کے عقائد جو گمراہ کن عقیدے ان کے ہیں، جن پہ علماء نے اور علماء دیوبند نے نکیر کی ہے، ان سے جو ہے میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میں اپنے لفظ واپس لے رہا ہوں، مخالفت کے مخالف نہیں ہوں، ان سے اختلاف رکھتا ہوں ان عقائد میں۔ اور میرا جو ان سے اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف، میں سخت ان کے ان عقائد کے جن پہ علماء اکابر دیوبند نے نکیر کی ہے، میں سخت اختلاف رکھتا ہوں۔ اور ان کا وہ جو اختلاف ہے وہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے اور وہ دلائل کی بنیاد پہ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مولانا سعد صاحب ایک قابل احترام اور معزز اور ہم سے عمر میں بھی بڑے، تجربے میں بھی بڑے، تقوی میں بھی بڑے ہیں، تو ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی آبرو، یہ سب بھی مجھے پیارے ہیں۔ ہمارے پاس اختلاف کے باوجود ہمارے مذہب میں اتحاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے اور اختلاف کے باوجود اتحاد یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے چند حقیقتیں بیان کر دوں کہ وہاں پر لوگوں کو باہر سے لا کے بھرا نہیں گیا تھا، بلکہ جو حضرات وہاں پر پہلے سے موجود تھے، جوڑ کی شکل میں وہاں آئے ہوئے تھے، اس کے بعد اچانک سے 23 کے دن لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جب اعلان ہوا اس کے دوسرے دن پھر مرکز کو نوٹس آئی پولیس کی طرف سے، اور مستقل مرکز نظام الدین سے لیٹرز جاتے رہے پولیس اسٹیشن کو بھی کہ بھائی واقعتاً یہ لاک ڈاؤن کا ہم احترام کرتے ہیں اور اب آپ حضرات کا کام ہے۔ پولیس سے تعاون مانگا گیا، باقاعدہ اس کا ریٹر لیٹر موجود ہے ایس ایچ او سے اور ایس ڈی ایم سے اور ڈی ایم سے، باقاعدہ تعاون مانگا گیا کہ جو وہاں پر لوگ جمع ہیں ان کے اپنے گھر کو واپس کرنے کی کوئی شکل آپ لوگ بنائیے، ہم نئے کسی فرد کو داخل ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ وہاں کے افراد کی وضاحت ہے۔ اور جن لوگوں کا کووڈ 19 کا ٹیسٹ کروایا گیا کرونا کا،
وہ سب نگیٹو نکلے، کوئی ایک ٹیسٹ بھی پازیٹیو نہیں نکلا۔ یہ کورونا کی جو افواہ مرکز کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، یہ سراسر جھوٹ، بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ جن صاحب کا تمل ناڈو کے انتقال ہوا وہ ان کی طبعی موت تھی، فطری موت تھی، وہ صاحب کورونا سے نہیں مرے، ان کے پاس سے بھی وضاحت آ چکی ہے، ساری چیزیں میڈیا میں موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف تبلیغ کو اور دین کی ایک بہترین محنت کو، جس کے ذریعے سے ملک کی وفاداری بھی سکھائی جاتی ہے اور ملک کے قوانین کا احترام بھی سکھایا جاتا ہے اور امن و امان کے قائم کرنے کی ایک فضا بنائی جاتی ہے، اس کو بدنام کرنے کی، اس کو روکنے کی اور اس میں خلل ڈالنے کی یہ کوشش ہے میڈیا کی۔ میری تمام حضرات سے اور ان سارے لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے اس میں اپنے آپ کو بالکل بھی شریک نہ کریں۔ مرکز نظام الدین کی طرف جو غلط باتیں پھیل رہی ہیں ان کو روکنے میں مدد کریں۔ یہ جو میڈیا کے لوگ پھیلا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو، آپ کہتے ہو کہ اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگوں کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، تو میں ایک گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی جتنے لوگ مرے ہیں، کیا آپ مجھے ان کی فیملی ممبرس کا نمبر دیں گے، ان کے قریبی رشتہ داروں کا، ان کے ہاؤس نمبر کا، ان کے گھر کا جو ایریا ہے اس ایریا کا ایڈریس آپ مجھے پرووائڈ کریں گے؟ جیسے کہ اب تک کافی سارے مریضوں کے تعلق سے ان کا فون نمبر بھی آیا، ان کا ایڈریس بھی آیا، جو سسپیکٹ تھے ان کا بھی آیا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ سچائی ہے تو آپ مجھے ان کا فون نمبر پرووائڈ کریے، ان کے قریبی رشتہ داروں کا، ان کے والد کا یا ان کے سگے بھائی کا۔ ہے آپ کے پاس ہمت تو آپ پیش کریے۔ آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے فیملی ممبر کا ایک بیان کیوں نہیں لیتے کووڈ-19 کے پازیٹیو ہونے کا؟ آپ ان کی رپورٹس کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں، جھوٹی ہیں، جھوٹی ہیں۔ یہ مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ جو اختلاف ہوا ہے اس کو اور ہوا دینے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا میری گزارش ہے عوام الناس سے کہ بالکل بھی اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں۔ یہ ایک نیکی کا مرکز ہے، نیکی کے کاموں کی وہاں سے ترغیب دی جاتی ہے، وہاں ہرگز بھی مخالفت نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں کوئی نیا آدمی شریک نہیں ہوا۔ لاک ڈاؤن کے بعد، لاک ڈاؤن کے وقت میں اسٹرکٹ ایکشن وہاں پر بھی لگا دیا گیا تھا، میڈیکل کی ٹیمز وہاں آئیں، انہوں نے رپورٹس لیے، سارے رپورٹ نیگیٹو نکلے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب بدنامی کی ایک سازش ہے۔ اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ جو میڈیا بول رہی ہے بالکل غلط ہے، چاہے وہ کتنے بھی زور سے بکلے، کتنے بھی زور سے بھونک لے، وہ سب بدنامی کی ایک سازش ہے۔ میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اختلاف کو ہوا دینے میں میڈیا کا اور آپ رول ادا نہ کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی آپ کوشش نہ کریں، نہ اس میں مدد کریں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو ہوا ہے وہ ساری چیزیں جو بدنامی کی آ رہی ہیں وہ سب غلط ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ کوئی کووڈ-19 سے نہیں مرا، کوئی کورونا کا پازیٹیو کیس نہیں ہے، سب نیگیٹو کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جن کا ٹیسٹ لیا گیا وہ سب نیگیٹو نکلے ہیں۔ لہٰذا میں پھر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا سے دور رہیں، ان افواہوں سے دور رہیں اور مرکز کو بدنام ہونے سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم کو، ساری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ان بدنام کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔